اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 شامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور نہ کہا کرو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ ناظرین، اسلام میں سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، جس کے عوض وہ اپنے بندے کو حیات جاودانی عطا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے فرمایا گیا کہ حق کی نصرت کے لیے مال کی قربانی دو، بلکہ بدلہ میں اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ، بعض اوقات 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ کر کے واپس کر دیتا ہے، جبکہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب حق کی شہادت کے لیے جان کا نذرانہ دینا پڑے۔ یہ قربانی کی حد ہے۔ اس کے بدلہ میں مالک کون و مکان اپنی رحمتوں کی بھی حد کر دیتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ افسوسناک بات ہے کہ آج کل کے سیاسی رہنماؤں اور دانشوروں نے فلسفہ شہادت کو وطنیت پرستی کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، لیکن ان کے کہنے سے کوئی آدمی شہید کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ حقیقت میں شہادت کی موت صرف وہ موت ہے جو دین اسلام سے ثابت ہو، لیکن اس میں بھی کئی درجات ہیں۔ اعلیٰ ترین درجہ اس شہید کا ہے جو اپنی جان اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ دوسرے درجہ میں شہادت کی وہ موت ہے جو جب کوئی مسلمان اپنی آزادی، ملکیت، بیوی بچوں اور لوگوں کے دفاع کے لیے جان دے دیتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی ملکیت کو بچاتے ہوئے مر گیا پس وہ شہید ہے۔ ناظرین، وبا اور آفات کے نتیجے میں جو موت ہوتی ہے اسے کیا کہنا چاہیے، آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان لوگوں کی موت بھی شہادت کے زمرے میں آتی ہے جو کسی مہلک بیماری سے یا قدرتی آفات میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے فوت ہو جائیں۔ اس میں طاعون اور اس قسم کی متعدی بیماریوں کا خاص طور پر ذکر ہے۔ ناظرین، گزشتہ سالوں میں یعنی 2020 میں جو ایک وبا آئی جس کا نام کرونا تھا اور جس سے دنیا کے طول و عرض میں لاکھوں افراد جان بحق ہو رہے تھے، یہ بیماری بھی قدرتی آفات میں شامل تھی۔ ایسی ہی غیر طبی اموات کو شہادت کہنے میں شاید یہ حکمت پنہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے ان کی بقیہ طبی زندگی کی مدت کو نیکیوں والی زندگی شمار کر لیتا ہے۔ شرط وفات سے پہلے ایمان اور عمل اور صبر اور شکر اور توکل علی اللہ ہے۔ ناظرین، شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ زخموں سے نڈھال شہید جب اپنی آخری سانس اس گواہی کے ساتھ مالک کے حوالے کر دیتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اسے خوش آمدید کہنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے لیے حیات جاودانی لکھ دیتے ہیں۔ شعور کی کمی کے باعث لوگ شہید کی شاندار حیات کے راز کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مر جانے والوں کو عام اموات کی طرح مردہ قرار دیتے ہیں۔
جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر واضح کر دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، بلکہ تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ اس زندگی کی حقیقت ہمارے فہم و ادراک سے ماورا ہے، اور کسی چیز کا ہمارے فہم سے بالا تر ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ روح کی ماہیت آج تک سر مکتوم ہے، اس کو نہ سمجھ سکنا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ شہداء یقیناً زندہ ہیں، کیونکہ ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ ہم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ انہیں مردہ خیال بھی نہیں کر سکتے۔ میدان بدر میں جب کئی مسلمان شہید ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فلاں مر گیا، وہ اپنی زندگی کی لذتوں سے محروم ہو گیا۔ غیرت الہی کو یہ برداشت نہ ہوا کہ جن لوگوں نے اس کے دین کی سربلندی کے لیے جانیں قربان کی انہیں مردہ کہا جائے۔ اسی لیے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 169 اور 170 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہرگز نہ خیال کرو کہ وہ جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں، وہ فرحت میں ہیں ان نعمتوں سے جو انہیں عنایت فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اور وہ خوش ہو رہے ہیں بسبب ان لوگوں کے جو ابھی تک نہیں آ ملے ان سے، اور ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں سے کہ نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے۔ ناظرین، شہداء کی زندگی کیا ہے؟ شہداء کی زندگی روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِّنَ السَّلْفِ إِلَىٰ أَنَّهَا حَقِيقَةُ بِالرُّوحِ وَالْجَسْدِ وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَىٰ أَنَّهَا رُوحَانِيَّةِ وَالْمَشْهُورِ ترجیح الأول۔ سلف صالحین کی اکثریت کا یہی مذہب ہے کہ شہداء کی زندگی روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی زندگی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ صرف روحانی زندگی ہوتی ہے، لیکن پہلا قول ہی صحیح ہے۔ صحیح مسلم میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے کالب میں جنت کے طول و عرض میں جہاں چاہیں گھومتی ہیں، پھر زیر عرش قندیلوں میں رہتی ہیں۔ تمہارے رب نے ان کی طرف نگاہ التفات فرمائی اور پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم کس چیز کی خواہش کریں جبکہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دیا جو کسی مخلوق کو نہیں بخشا۔ پھر دوبارہ ان سے یہی سوال کیا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی سوال کیے بنا انہیں نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ کہنے لگے ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے تاکہ ہم تیری راہ میں جہاد کریں اور دوبارہ رتبہ شہادت پر فائز ہوں۔ وہ یہ مطالبہ شہادت کا اجر و ثواب دیکھ کر کریں گے۔ اس وقت رب ذوالجلال فرمائے گا میں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ وہ دنیا کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ شہداء کی قوت و قدرت کیا ہے؟ ناظرین، صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یؤتی لارواحہم قوت الاجساد فیذہبون من الارض والسماء والجنة حيث يشاءون وينصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم ان شاء اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو جسموں کی قوت دیتا ہے، وہ زمین آسمان
اور جنت میں جہاں چاہیں جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کی امداد بھی کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جب شہداء کا یہ حال ہے تو انبیاء علیہم السلام اور صدیقین امت جو شہیدوں سے مرتبہ و شان میں بالاتفاق اعلیٰ اور برتر ہے، ان کی زندگی میں کیوں کر شبہ کیا جا سکتا ہے؟ اسی زندگی کی وجہ سے ان کے جسم خاکی بھی صحیح و سلامت رہتے ہیں۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنگ احد کے 46 سال بعد حضرت عمرو بن جموح اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہم کی قبر دونوں ایک ہی قبر میں مدفون تھے۔ سیلاب کی وجہ سے جب وہ کھل گئی تو ان کے اجساد طاہرہ یوں تر و تازہ اور شگفتہ و شاداب پائے گئے جیسے انہیں کل ہی دفن کیا گیا ہو۔ ناظرین، 1950 کا مشہور واقعہ ہے کہ جب دریائے دجلہ حضرت عبداللہ بن جابر اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کی قبروں کے بالکل نزدیک پہنچ گیا تو عراق کے بادشاہ شاہ فیصل کو خواب میں حکم ملا کہ دریا کی نمی تکلیف دہ ہو گئی ہے، لہٰذا انہیں کسی خشک جگہ منتقل کر دیا جائے۔ پھر حج کے فوراً بعد اعلان عام کے ساتھ ہزاروں لوگوں کے سامنے جب مقابر کھولے گئے تو لوگ سبحان اللہ کہتے انگشت بدنداں تھے کہ باوجود 1350 سال کی مسافت کے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جسم یوں تر و تازہ اور خوبصورت تھے جیسے ابھی ابھی سوئے ہوں۔ یہ دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مشہور صحابی اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احاطہ سلمان پارک میں مدفون ہیں۔ ناظرین، یہ تو وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری میں گزاری اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی شہادت کے درجہ کو پہنچے۔ یقیناً وہ ان درجات کے صحیح طور پر مستحق ہیں، لیکن میں عوام الناس کی بات بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے عبادت گزار اور درد دل رکھنے والے صالحین بندوں کو بھی بعد از موت ایسی جسمانی قوتیں عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج جس وقت جب میں یہ الفاظ تحریر کر رہا تھا اپریل 2020 میں، اب تو کچھ چند سال پہلے یہاں لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں کئی سال کی فوت شدہ ایک خاتون کی قبر کسی وجہ سے کھودنا پڑ گئی۔ جب لحد کھلی تو دیکھا کہ ان کا کفن جوں کا توں موجود تھا اور ان کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ اس کے لواحقین سے رابطہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ خاتون درود شریف بڑی کثرت سے پڑھا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، ذکر اذکار، تلاوت کلام پاک اور درود شریف اور صدقہ و خیرات، پنجگانہ نماز، آہ سحرگاری گاہی، درد دل، جہاد و قتال کی فی سبیل اللہ، یہ سب اور ان جیسے دیگر افعال و اعمال ایسے ہیں جن کے باعث اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو لافانی قوتیں عطا کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کو ہر صورت اپنانا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سا عمل اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور وہ اپنے وعدے کے مطابق اجر عطا کر دے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اعمال صالح کرنے اور اپنے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔